الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان الصلاة والسلام علی حبیب الرحمن سید الانس والجان صاحب الجود والاحسان سیدنا و مولانا محمد المبعوث بخیر الملل والادیان وعلی آلہ و اصحابہ بدور الایمان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ زینت بزم زینت مسند صدارت گل گلشن ولایت فخر بساط روحانیت عالمی مبلغ اسلام حضرت صاحبزادہ پیر خواجہ محمد معصوم زبیر صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انتہائی قابل احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، خلفائے اعظام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہمیں عرس پاک کی بابرکت نور نواز محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ سنگ اس کچھ تے بھی آ جاندہ ہیرے دا نسبت کا قسمت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ نسبت اچھی تو قسمت اچھی، یا قسمت اچھی ہو تو نسبت اچھی مل جاتی ہے۔ جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ سنگ اس کچھ تے بھی آ جاندہ ہیرے دا رنگ، اس ہیرے دا پیندہ نہیں کوڈی بھی مل، جیڑا ٹوٹ کے تے گر جائے کسے ہار جو۔ ذات کا کتا ہو بیٹھ ولیوں کے دروازے پہ جائے، اللہ اس کا ذکر بھی قرآن میں کرتا ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ۔ آج یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون آئے ہیں، یہ دیکھا جائے گا کس کے دروازے پہ آئے ہیں، کس کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں جو اس وقت سالانہ عرس پاک کی بابرکت سعادت افروز نور نواز محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ گھر اکیلے بیٹھ کے بھی اصال ثواب تو ہو سکتا ہے، پھر یہ اکٹھے ہونے کا عرس کی محفل کا کیا فائدہ ہے؟ منڈی میں جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے تو ڈھیری کے سودے میں مال چھانٹی نہیں کیا جاتا، ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ آج ڈھیری کا سودا ہوگا، علماء آئے، مشائخ آئے، سفید داڑھیوں والے بزرگ آئے، حفاظ کرام آئے۔ اگر آنے والوں میں کسی ایک کے دل کا سوز و گداز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے تو ساری محفل پہ کرم ہو جائے گا۔ اٹھ فریدہ ستے آتے میلہ ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو ہی بخشا جا۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا قوم لا یشکا جلیسہم، یہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، یہ جو اللہ 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 کرنے والے ہیں، کوئی بدبخت ان کے پاس نہیں بیٹھتا۔ شارحین لکھتے ہیں اگر کوئی بدبخت آ جائے تو وہ بدبخت رہ نہیں سکتا۔ قابل تھا نار کے میں، مجھے جنت ہوئی نصیب، اس در کی حاضری سے میری قسمت بدل گئی۔
نت نت ہاتھ لگدا نہیں اے کرما دا ویلا رب جانے پھر نال سبب دے کدوں ہوے گا اے میل بارش ظاہراً بھی لگی ہوئی ہے اور جو ذکر ہو رہا ہے انوارات کی بارش بھی ہو رہی ہے سبحان اللہ نور علی نور ماحول ہے اور آپ کی استقامت کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ مرشد خانے پہ جم کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا تعلق سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ سے ہے سلسلہ علیہ مجددیہ کے ایک عظیم المرتبت بزرگ گزرے ہیں خواجہ بدر الدین سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی کتاب ہے حضرات القدس اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی اللہ والے کے مزار پہ حاضر ہوتے ہو تمہیں محسوس ہو یا نہ محسوس ہو صاحب مزار تمہارے دل میں کوئی تحفہ رکھ دیتے ہیں تمہارے سینے میں کوئی نور انڈیل دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں نے اپنے مکشوفات بھی اس کتاب میں لکھے ہیں کہ پانی پت گئے حضرت بو علی قلندر کی بارگاہ میں تو انہوں نے کون سا تحفہ دیا اور جب دلی آئے حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ باقی باللہ کی بارگاہ میں تو انہوں نے کون سا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں حضرات القدس میں ہے کہ جب میں دلی حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے نسبت حبی عطا فرمائی جس دل میں وہ نور ہوتا ہے اللہ اس بندے سے محبت فرماتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو نسبت نام ہی اس نور کو حاصل کرنے کا ہے بیعت ہر کوئی کرتا ہے بیعت کی برکات خوش نصیبوں کو حاصل ہوتی ہیں سبحان اللہ جس نے بھی ہاتھ میں ہاتھ دیا وہ محروم نہیں رہتا کچھ نہ کچھ اس کو مل جاتا ہے لیکن جو پیر خانے حاضری دیتا رہے مزارات پہ حاضری دیتا رہے مرشد کے بتائے ہوئے سبق کو یاد کرے اسے نسبت کے ساتھ ساتھ نور نسبت بھی مل جاتا ہے سبحان اللہ اور یہ جو آپ نے لکھا کہ تمہیں محسوس ہو یا نہ محسوس ہو صاحب مزار تمہارے دل میں کوئی نور ڈال دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کیفیات کے طالب نہ بنو رضائے مولا کے طالب بنو سبحان اللہ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اہل اللہ کی بارگاہوں میں آتے ہیں کبھی خالی نہیں جاتے محروم نہیں رہتے رجب شریف کا مہینہ ہے اس مہینے میں حضور کی معراج آپ نے متعدد مرتبہ علماء سے سنی ہوگی زمینی سیر میں حضور نے 10 نفل ادا فرمائے ہیں 2 نفل مسجد حرام میں 2 مدینہ منورہ میں 2 حضرت شعیب علیہ السلام کے مکان پہ مدین میں 2 نفل حضرت عیسیٰ کی جائے ولادت پہ بیت اللحم میں اور 2 نفل مسجد اقصیٰ میں شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ مسجد حرام مسجد اقصیٰ میں نوافل پڑھے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ حضور مسجد میں آئے نوافل پڑھے بیت اللحم جا کے کیوں نوافل پڑھے مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے مکان مبارک پہ جا کے کیوں نوافل پڑھے حالانکہ جب حضور وہاں تشریف لے گئے ان جگہوں کو اور عزت مل گئی نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا لیکن ان جگہوں پہ نوافل پڑھ کے حضور نے امت کو تعلیم دی ہے جب کسی ایسی جگہ پہ جاؤ جس کو اللہ والوں کے ساتھ نسبت ہے تو شکرانے کے نفل ادا سبحان اللہ مرشد خانے حاضری ہو تو شکرانے کے نفل ادا سبحان اللہ کسی اللہ والے کے ساتھ جگہ کو نسبت ہو کسی نبی کے ساتھ کسی ولی کے ساتھ جب اس جگہ پہ جاؤ جس کو اہل اللہ کے ساتھ نسبت ہے تو شکرانے کے نفل ادا کرو سبحان اللہ شب معراج سے یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے حضور کی شان تو وراء الورا ہے دوبارہ عرض کر رہا ہوں حضور تشریف لے گئے تو ان جگہوں کی شان اور بڑھ گئی لیکن نوافل پڑھ کے امت کو تعلیم دی ہے کہ جب تم کسی ایسی جگہ پہ جاؤ جس کو اہل اللہ کے ساتھ نسبت ہو تو شکرانے کے نفل ادا کرو سبحان اللہ مقام شکر ہے کہ اللہ کریم نے اس بابرکت روح پرور سعادت افروز محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی تماشائی بن کے نہ بیٹھیں
تمنائی بن کے بیٹھے، آپ کسی کی نظر میں بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ آپ کسی کی نگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سورہ توبہ میں ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ سبحان اللہ قرآن کہتا ہے عمل کرو، تمہارا عمل اللہ بھی دیکھے گا، اللہ کا رسول بھی دیکھے گا اور اہل ایمان بھی دیکھیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جب عرس پاک کی محفل ہوتی ہے تو اس کے جملہ اعمال، جب دعا کی جاتی ہے، ختم پاک ہوتا ہے، ایصال ثواب، تو جن جن مشائخ کا نام لیتے ہیں فرشتے ان کی بارگاہوں میں جا کے حاضری لگواتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ فلاں فلاں آیا تھا اور یہ تحفہ لے کے آیا تھا۔ بے شک اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں پڑھ کے دیکھیں، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ قرآن کہتا ہے عمل کرو، تمہارا عمل اللہ بھی دیکھے گا، اللہ کا رسول بھی دیکھے گا، اہل ایمان بھی دیکھیں گے۔ بیٹھے تو آج مہری شریف کی سرزمین پہ ہیں پر حاضری مدینہ منورہ میں لگا۔ سبحان اللہ دلوں میں اللہ کے ذکر کا بیج کس نے بویا تھا؟ تاجدار ختم نبوت نے انسانوں کے دلوں میں یہ اللہ کے ذکر کا بیج بویا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آج اس محفل میں جو ذکر ہو رہا ہے یہ ذکر چلا کہاں سے؟ سبحان اللہ آپ عطار کی دکان پہ جاتے ہیں تو آپ شیشی کا سائز، بوتل کا رنگ دیکھ کے عطر خرید لیتے ہیں یا پھر خوشبو سونگھ کے کہ کیا دل کو لبھانے والی ہے یا نہیں، سبحان اللہ جاذب ہے یا نہیں۔ بوتل بے شک چھوٹی ہو اور سفید ہی ہو، کوئی خوبصورت رنگ والا شیشہ نہ بھی ہو، لیکن خوشبو دیکھ کے آپ عطر خریدتے ہیں۔ سبحان اس اللہ انسانی جسم کو صرف ظاہر کوئی نہ دیکھیں۔ مثنوی شریف میں مولانا روم نے لکھا ہے شیر اور شیر لکھنے میں ایک جیسے نظر آتے ہیں پر معنی میں بڑا فرق ہے۔ سبحان اللہ اسی طرح سارے انسان دکھنے میں ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں، لیکن کوئی ایسا ہے جو زمین پہ چل پھر رہا ہے تو اس کے وجود سے نحوست پھیلتی ہے۔ کوئی ایسے ہیں جو جہاں چلتے ہیں، پھرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وہاں مدینہ منورہ کی برکتیں تقسیم ہو رہی بے ہیں۔ شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج اس محفل میں یہ جو اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، دلوں میں یہ بیج میرے آقا کریم نے بویا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی کا راز کیا ہے، زندگی کیوں عطا کی گئی ہے، زندگی کی منزل کیا ہے، کائنات کا راز کیا ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہی خانقاہیں قائم کی گئی ہیں۔ سبحان اللہ میرے آقا کریم کی آمد کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو سینے سے لگا کر صوفیہ دنیا بھر میں پھیل گئے۔ ابھی عابد معصومی صاحب بڑا پیارا کلام پڑھ رہے تھے، اگر آپ اس کلام پہ ہی غور کریں تو ان محفلوں کی عظمت واضح ہو جاتی ہے کہ میں نہیں ڈولدا، سبحان اللہ ڈولدا سبحان اللہ خواجہ دے غلاماں وچ میرا نام۔ آج فتنوں کے اس دور میں ایمان بچانے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ اپنے بزرگوں سے جڑے رہیں، سبحان اللہ صوفیاء سے جڑے رہیں۔ سبحان اللہ جو مقصد ہے حضور کی بعثت کا، اس مقصد کو سینے سے لگا کر صوفیاء کرام دنیا بھر میں پھیل گئے اور لوگوں کو دروازہ مصطفیٰ تک پہنچایا۔ اولیاء کی ڈیوٹی کیا ہے؟ مخلوق کو غفلت سے نکال کے وضو کرا کے دروازہ رسول پہ کھڑا اور میرے آقا نگاہ فرما کے پھر انہیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ سبحان اللہ یہ سارا سفر ہے خانقاہ کا، پہلے فنا فی شیخ، پھر فنا فی الرسول، پھر فنا فی اللہ۔ بنیاد ہے فنا فی شیخ، بنیاد کمزور ہو تو عمارت کبھی مضبوط نہیں ہوتی، اس لیے پہلے بنیاد کو مضبوط کرنا چاہیے۔ فنا فی شیخ، پھر فنا فی الرسول، پھر فنا فی اللہ۔ فتنوں کے اس دور میں ایمان کی حفاظت کے مراکز ہیں یہ خانقاہیں۔ اس لیے مولانا عبدالرحمن جامی فرماتے ہیں خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ کہ دروے بوت کیلو کالے محمد۔ سبحان اللہ ہمیں کیوں مسجد مدرسہ اور خانقاہ سے محبت ہے؟
اس لیے کہ یہ ادارے ہمارا تعلق رسول اللہ کی بارگاہ سے جوڑتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باہر کا ماحول آلودہ ہو تو صحت کو خطرہ ہے، جسمانی صحت کو خطرہ ہے، اور اندر کا ماحول آلودہ ہو تو انسان روحانی موت مر جاتا ہے۔ باہر کا ماحول ستھرا رکھنے کے لیے شہروں میں بلدیہ کے ادارے ہیں، نالیاں گلیاں صاف کرنا ان کی ڈیوٹی ہے تاکہ باہر گندگی نہ پھیلے۔ اندر کا ماحول ستھرا کرنے کے لیے یہ خانقاہیں قائم کی گئی۔ سبحان اللہ۔ خانقاہ کا مقصد اندر کا ماحول ستھرا کرنا ہے، اندر کو پاکیزہ کرنا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، قرآن پاک نے انسان کی عظمت کو سمجھایا کہ انسانی وجود کیا ہے۔ آج کا انسان چیزوں کی معرفت رکھتا ہے، اپنی معرفت نہیں رکھتا، اپنے آپ کو نہیں پہچانتا کہ میں کون۔ ہمارے سلسلہ عالیہ کے اکابرین میں ہیں حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کے دروازے پہ دستک ہوئی، اندر سے دروازہ بند تھا، کنڈی لگی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا کون ہو؟ دستک دینے والے نے نام نہیں بتایا، دوبارہ دستک دی۔ آپ نے فرمایا کون ہو؟ اس نے تیسری بار دستک دی۔ عرض کیا حضور مجھے پتا ہوتا میں کون ہوں تو آپ کا دروازہ کیوں کھٹکھٹاتا؟ آپ کے دروازے پہ اسی لیے آیا ہوں کہ مجھے اپنے آپ سے آشنا کر دے کہ میں کون ہوں اور اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، میری تخلیق کا مقصد کیا ہے اور اس مقصد کو کیسے حاصل کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معرفت ذات کا فیض یہ خانقاہیں تقسیم کر رہی ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، جس نے زندگی کا مقصد حاصل کر لیا، نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں بدل لیا۔ زندگی آزمائش ہے، امتحان ہے، اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مقصد سے غافل کرتی ہیں۔ تو جو غفلت والی چیزوں سے بچ گیا، منزل پہ نظر رکھی، نفس مطمئنہ حاصل کر لیا، جب اس پہ آخری وقت آتا ہے تو اس کی شان کیا ہوتی ہے۔ عرصہ ہو گیا دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، عرس آج بھی ہو رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ رہنے کی جانچ ہر کوئی سیکھتا ہے، مرنے کی جانچ کوئی سیکھتا ہے۔ زندہ رہنے کا ڈھنگ سلیقہ ہر کوئی سیکھتا ہے۔ دولت آ جائے، اونچا منصب ہو، کوئی اونچی ملازمت مل جائے تاکہ میں عزت وقار کے ساتھ دنیا کی زندگی گزاروں، زندہ رہنے کا ڈھنگ ہر کوئی سیکھتا ہے، مرنے کی جانچ کوئی سیکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان خانقاہوں کا پیغام یہ ہے زندگی اس طرح گزارو، جینا بھی آسان ہو، مرنا بھی آسان ہو۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں، دنیاوی زندگی کے اعتبار سے لوگ برابر نہیں۔ کچھ ایسے ہیں سنگ مرمر کے محلات میں رہتے ہیں، کچھ کچے مکانوں میں رہتے ہیں، کچھ 2-2 کروڑ کی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، کوئی سائیکل پہ سفر کر رہے ہیں۔ تو زندگی گزارنے کے اعتبار سے لوگ برابر نہیں، مرنے کے اعتبار سے بھی لوگ برابر نہیں۔ جس طرح زندگی گزارنے میں بعض ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اسی طرح بعض ایسے ہیں دنیا سے جاتے ہیں تو بڑی شان کے ساتھ۔ دنیا کا وزیر جہاں سے گزرے، پروٹوکول افسر آگے دوڑ رہے ہیں، دنیا سلام کر رہی ہے کہ یہ وزیر صاحب جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جب تک دنیا میں ہوں دنیا ان کو سلام کرتی ہے، جب دنیا سے چلے جائیں اپنی پارٹی کے بندے بھی میت کو کاندھا نہیں دیتے۔ پچھلے دنوں میں 1-2 ایسی میتیں ہوئی ہیں، اپنی پارٹی کے لوگ بھی نہیں گئے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں جیتے ہیں تو شان کے ساتھ، کچھ ایسے ہیں 900 سال ہو گیا دنیا سے پردہ کیے ہوئے لوگ آج بھی داتا صاحب کے مزار پہ سلام۔ اولیاء کرام کی قبریں یہ محض مٹی کی ڈھیریاں نہیں، یہ روحانیت کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر۔ ان کو محض مٹی کی ڈھیریاں نہ سمجھنا کہ یہ مٹی کی ڈھیریاں ہیں۔ اولیاء کرام جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا،
مقام نفس مطمئنہ تک پہنچ گئے، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں ان کی قبریں بھی فیض تقسیم کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل، کاملاں را رہنما۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری لاہور آئے تو داتا صاحب کے مزار کے قدموں میں بیٹھے، قدموں میں بیٹھے ہیں۔ بتا دیا ولی دنیا میں ہو تب بھی ادب ہے، دنیا سے چلا جائے قبر کا بھی ادب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اس لیے آپ قدموں میں بیٹھے ہیں۔ آج بھی حجرہ اعتکاف جو ہے لاہور جا کے دیکھ لیں، داتا صاحب کے مزار کے قدموں میں۔ اور بابا فرید لاہور آتے تو پیروں سے جوتے اتار دیتے، لوگ پوچھتے کہ آپ یہاں کے جوتے کیوں اتار دیتے ہیں؟ آپ فرماتے میری آنکھ سے دیکھو تو تمہیں پتہ چلے لاہور کی شان کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہاں رسول اللہ کا ایک شیر بیٹھا ہوا سبحان اللہ، جن کا نام سید علی حجویری۔ اولیاء کرام کے مزارات کو دیکھنے کے لیے صرف بصارت نہیں، بصیرت کی ضرورت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بصارت سر کی آنکھیں، بصیرت دل کی آنکھیں۔ سبحان اللہ، قرآن کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ کئی لوگ ایسے ہیں سر کی آنکھیں رکھتے ہیں، دل کے اندھے ہوتے ہیں۔ ایک اندھے کے سامنے مختلف پھول رکھ دے، سرخ ہے، سبز ہے، پیلا ہے، زرد ہے، پنک ہے، مختلف رنگوں کے پھول رکھ دیں، اس اندھے سے کہیں بتاؤ کون سا پھول کون سا رنگ خوبصورت ہے، وہ اندھا کہے گا میرے لیے سارے رنگ برابر ہیں، بے شک، میرے لیے سارے رنگ ایک جیسے ہیں۔ یہ رنگوں میں فرق کرنا آنکھ والوں کا کام۔ سبحان اللہ، آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دے۔ سبحان اللہ، اندھوں سے نہ پوچھیں اولیاء کی قبریں کے۔ بعض اندھے فتوے اس پر دے رہے ہیں بھی قبروں پہ شرک ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے۔ قبریں شرک کے اڈے نہیں، اللہ کی نشانیاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کریم نے معراج کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے اپنے محبوب کو سیر اس لیے کروائی تاکہ اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یا رسول اللہ آپ نے کون کون سی نشانیاں دیکھی؟ فرمایا مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ۔ فرمایا میں نے دیکھا حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہیں اور نماز ادا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور فرما رہے ہیں میں نے حضرت موسیٰ کی قبر کا مشاہدہ کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے معراج کروائی اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے۔ اس آیت اور حدیث کو سامنے رکھیں تو تفسیر کیا بنتی ہے؟ اہل اللہ کے مزارات شرک کے اڈے نہیں ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ ہے، 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 اللہ ہے۔ جس طرح زندگی گزارنے میں لوگ برابر نہیں، مرنے میں بھی لوگ برابر نہیں۔ جب اللہ کے ولی پر آخری وقت آتا ہے، نفس مطمئنہ پر جو فائز ہو اسے صدا دی جاتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے شخص، اے اطمینان والے شخص۔ دنیا میں انسان بڑی بھاگ دوڑ کرتا ہے اطمینان ملے، یا پھر قبر حشر کے مرحلے بڑے سخت ہیں، ہم ڈرتے ہیں قبر میں کیا حال ہوگا، حشر میں یا پلسرات پہ۔ پر جسے موت کے وقت کہہ دیا جائے اے اطمینان والے شخص، اسے قبر کی کوئی فکر رہ گئی، آخرت کی کوئی فکر رہ گئی؟ اسے تو پہلے کہہ دیا گیا تو اطمینان والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ڈر کے نہ آ، خوشی خوشی آ، تو اطمینان والا ہے۔ قبر کا مرحلہ بڑا مشکل ہے، آخرت کا مرحلہ بڑا مشکل ہے، لیکن جس نے تزکیہ نفس کر لیا، جو ریاضت کی بھٹی سے گزر گیا، نفس مطمئنہ کے مقام پہ فائز ہو گیا، موت کے وقت اسے پکارا جاتا ہے اے اطمینان والے شخص، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ارجعی، لوٹا، پلٹا، واپس آ۔ بعض لوگ کہتے ہیں موت مٹنے کا نام ہے، قرآن کہتا ہے موت مٹنے کا نام نہیں، محبوب سے ملنے کا نام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ارجعی، پلٹ آ، لوٹ آ۔ بعض لوگ کہتے ہیں مرنے اور مٹی میں مل جانا ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، جسم کو مٹی میں رکھا جاتا ہے، روح جن جہانوں میں جاتی ہے وہاں مٹی کوئی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
سورہ واقعہ میں ہے نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون. فرمایا جب تمہیں موت آتی ہے ہم ان جہانوں میں لے جاتے ہیں جنہیں تم جانتے نہیں. تو ارجعی کا لفظ بتا رہے ہیں موت مٹنے کا نام نہیں، محبوب سے ملنے کا نام. سبحان اللہ. اپنے رب کی طرف لوٹا، راضیۃ مردیہ، اس حال میں کہ اللہ تیرے اوپر راضی ہے، تو اپنے رب پہ راضی ہے. خوشی خوشی لوٹ کے آ، رب تیرے اوپر راضی ہے. آگے فرمایا فادخلی فی عبادی. بڑی توجہ درکار ہے اس آیت کا ترجمہ سننے کے لیے. فادخلی فی عبادی، جن کی محبت میں تو نے زندگی گزاری ہے اور جن کی جدائی میں تو تڑپتا تھا، جن کے ہجر میں تو گھلتا تھا، آج اپنے محبوب بندوں سے مل لے. سبحان اللہ. آج اپنے مرشدوں سے مل لے. سبحان اللہ. ہمیں محبت ہے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے، حضرت مجدد الفسانی سے، مشائخ مہری شریف سے. ہمیں محبت ہے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار سے. ہمیں محبت ہے حضرت خواجہ عبد الخالق اجتوانی سے. موت کے وقت خوش نصیبوں کو صدا دی جائے گی فادخلی فی عبادی، جن کی محبت میں زندگی گزاری ہے ان سے ملنے کا وقت آ گیا. اب ہجر کا وقت ختم ہو گیا، جدائی کا وقت ختم ہو گیا، اب وصل کی گھڑیاں آ گئی ہیں. موت کا ایک رخ یہ ہے کہ یہ اپنوں سے جدا کرتی ہے، دوسرا رخ یہ ہے یہ اپنوں سے ملاتی ہے. فادخلی فی عبادی، یہ الفاظ بتا رہے ہیں موت کو صرف ایک رخ سے ہی نہ دیکھو. باپ فوت ہوا تو اولاد سے جدا ہو گیا، بیٹا فوت ہوا تو ماں باپ سے جدا ہو گیا. موت ایک طرف جدائی ڈال رہی ہے، دوسری طرف ملاقات کروا رہی ہے. جن اللہ والوں کی محبت دل میں ہے آخری وقت صدا دی جاتی ہے اپنے محبوب بندوں سے مل. سبحان اللہ. جن کی جدائی میں تو تڑپتا تھا آج ان سے ملنے کا وقت آ گیا. سبحان اللہ. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کا وقت آیا. اہلیہ کہتی ہیں واہ کعبہ، کتنے دکھ کا وقت ہے، کتنے دکھ کی گھڑی ہے، آپ جدا ہو رہے ہیں، میں بیوہ ہو رہی ہوں. حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں یہ نہ کہو واہ کعبہ بلکہ کہو واہ تارابا، کتنی خوشی کا وقت ہے. عرصہ ہوا رسول اللہ سے جدا ہوئے، آج روح بدن سے نکلے گی، حضور کی محفل میں حاضر ہو. فادخلی فی عبادی، موت ایک طرف جدائی ڈالتی ہے، دوسری طرف ملاقات کروا رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہجر کا وقت ختم ہو گیا، وصل کی گھڑیاں آ گئی. حضرت بلال حبشی کا ذکر آیا تو مجھے تاریخ دمشق سے ایک روایت ذہن میں آئی ہے. بیٹا باپ کی قبر پہ حاضری دینا، وہ اپنے باپ سے وفا کر رہا ہے. مرید مرشد کے مزار پہ حاضری دے، وہ اپنے مرشد سے وفا کر رہا ہے. شاگرد استاد کی قبر پہ حاضری دے، وہ اپنے استاد سے وفا کر رہا ہے. اور امتی رسول اللہ کے روضہ پاک پہ حاضری دے، وہ اپنے آقا سے وفا کر رہا ہے. من حج ولم یزرنی فقط جفانی. حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا جس نے حج کیا اور میرے پاس نہیں آیا اس نے میرے ساتھ وفا نہیں کی. حضور کے وصال پاک کے بعد حضرت بلال حبشی مدینہ منورہ سے ہجرت کر گئے ملک شام. کچھ عرصے بعد خواب میں رسول اللہ کا دیدار ہوا. یا اللہ جنہوں نے اس پہ سبحان اللہ کہا انہیں حضور کا دیدار ہوا. یہ تو مل پویں تا میں لکھ دیا، یہ تو نہ ملے تا میں ککھ دیا، پر دل وچ اڈیکا رکھ دیا، کدی لے نمانی دی سار. سبحان اللہ. میرے آقا کریم نے دیدار کروایا اور حضرت بلال حبشی کو بلایا کہ بلال آؤ میرے روزے پہ حاضری دو. پر کن لفظوں کے ساتھ بلایا؟ ما ہاذہ الجفوۃ یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، اتنا عرصہ ہوا تو میرے روزے پہ نہیں آیا. ما ہاذہ الجفوۃ یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، اتنا عرصہ ہوا تو میرے روزے پہ نہیں آیا. حضرت بلال حبشی کی آنکھ کھلتی ہے، روتے جا رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں. گھر والے کہتے ہیں راتوں رات
کہاں جانے کا ارادہ کر لیا ہے؟ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں مجھے میرے محبوب نے بلایا، اب میں حضرت بلال حبشی کو جس رات زیارت ہوئی اسی رات تیاری کر کے گھر سے نکلے، اور گھر سے نکلتے ہوئے زبان پہ الفاظ کیا ہیں؟ یا رسول اللہ بلال بے وفا نہیں ہے، بلال آپ کے روزے پہ حاضری کے لیے آ رہا ہے۔ ما هذه الجفوۃ یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، اتنا عرصہ ہوا تو میرے روزے پہ نہیں آیا۔ تاریخ دمشق کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے روزے پہ حاضری دینا روزے والوں سے وفا ہے۔ میں آج اہل وفا سے گفتگو کر رہا ہوں جو سفر کر کے آئے اپنے مرشد کے آستانے، یہ اہل وفا ہیں جو اپنے مرشد کے آستانے پہ حاضری دیں۔ فادخلی فی عبادی، جن سے دنیا میں محبت ہے نا، آخری وقت پکارا جائے گا جن کے ہجر میں تو تڑپتا تھا، آج ملاقات کا وقت آ گیا۔ اور پھر فرمایا جائے گا وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ ابھی روح نکلی نہیں، روح نکل رہی ہے اور یہ خوشخبری دے دی گئی جنت میں داخل ہو۔ ابھی وہ قبر میں نہیں گیا، منکر نکیر کے سوالوں کے جواب نہیں دیے، ابھی حشر بپا نہیں ہوا، میزان نہیں لگا، ابھی وہ پل صراط سے نہیں گزرا۔ کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جب ان پہ آخری وقت آتا ہے روح بدن سے جدا ہونے لگتی ہے، اللہ اگلے سارے مرحلے انہیں بتا دے۔ سبحان اللہ، تو اطمینان کے ساتھ تھا، اللہ تیرے اوپر راضی ہے، تو اللہ کے ولیوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اللہ کی جنت میں داخل ہو۔ سبحان اللہ، اگلے سارے مرحلے موت کے وقت ہی بتا دیے گئے۔ اب بتائیں مرنے میں سارے لوگ برابر ہیں؟ یہ جانچ مرشد کے آستانے پہ ہی سکھائی جاتی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ آپ سارے اہل شعور بیٹھے ہیں، پہلے بندوں میں داخل ہونے کا حکم ہے یا پہلے جنت میں داخل ہونے کا اذن ہے؟ پہلے بندوں کا ذکر ہے، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں آ جا، پھر میری جنت میں چلا جا۔ یہ ترتیب بتا رہی ہے جنت اسے ہی ملے گی جو ولیوں کی محفل میں آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، پہلے اللہ نے اپنے بندوں کا ذکر کیا ہے، بعد میں جنت کا ذکر کیا ہے۔ فادخلی فی عبادی، امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے مکشوفات میں ہے، آپ فرماتے ہیں عالم کشف میں مجھے اپنے مرید جو قیامت تک میرے سلسلے میں داخل ہوں گے مجھے دکھا دیے گئے، سبحان اللہ، اور آپ فرماتے ہیں مجھے یہ خوشخبری دی گئی، یہ بشارت دی گئی، اے احمد سرہندی جو بھی تیرے سلسلے میں داخل ہوگا ہم نے اسے بخش دیا۔ سبحان اللہ، خوش نصیب ہیں جو سلسلہ علیہ مجددیہ میں داخل ہو۔ امام ربانی نے اس کا مکتوبات میں مختلف جگہوں پہ ذکر کیا ہے، اس لیے کہ یہ سلسلہ اصل میں حضرت صدیق اکبر کا سلسلہ ہے۔ خواجہ محمد معصوم زبیر زیدہ مجدہ ناروے سے آ کے یہاں اس سے پاک کے انتظامات کر کے سنگیوں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ سائیوں کی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اصل میں سلسلہ کس کا ہے؟ حضرت صدیق اکبر کا۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، یہ حضرت صدیق اکبر امیر ہیں اس سلسلے کے، سلسلہ علیہ نقشبندیہ مجددیہ کے امیر حضرت صدیق اکبر۔ یہ سلسلہ مشائخ نقشبند کا سلسلہ ہے، یہ سلسلہ سرہند شریف کے اکابرین کا سلسلہ ہے، یہ ان مشائخ کے فیوزات ہیں، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پیالوں، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا قرب عطا کر دیتا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، خوب جان لو اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ بارش کا ماحول ہے،
آپ لوگوں کی استقامت ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دل جمعی سے سن رہے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر سمیٹتا ہوں کہ فتنوں کے اس دور میں وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو اپنا ایمان بچا کے اس دنیا سے لے گیا۔ ہماری سب سے بڑی دولت ایمان ہے، سبحان اللہ، ہمارا سب سے بڑا خزانہ ایمان ہے، اور ایمان کی حفاظت کے لیے آسان ترین وظیفہ اللہ والوں کی محبت ہے، اہل اللہ کا قرب ہے۔ سبحان اللہ، بزرگوں کے ساتھ جڑے رہنے سے ایمان محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ، جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردائے سنگ، اس کچتے بھی آ جاندہ ہیرے دا رنگ، اس ہیرے دا پیندا نہیں کوڈی بھی مل، جیڑا ٹوٹ کے تے گر جائے کسے ہار جو۔ اللہ تعالیٰ اس آستانہ عالیہ کا فیض صبح قیامت تک جاری و ساری رکھے، آمین، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مشائخ سے فیض یاب ہونے کے لائق بنا دے۔ آمین، فیض تو تقسیم ہو رہا ہے، اللہ ہمیں وہ آداب عطا فرمائے جن سے فیض حاصل کیا جائے۔ آمین، میں نے طریقت کے فضائل، خانقاہوں کے فضائل بیان کیے، لیکن یاد رکھیں خانقاہ کا پہلا سبق الطریقۃ کلھا الادب، طریقت ساری کی ساری ادب ہی ادب ہے۔ سبحان اللہ، جو ادب کر گیا وہ تر گیا۔ امام ربانی فرماتے ہیں اگر میں حضرت خواجہ باقی باللہ کے آستانے پہ آپ کے دروازے پہ جو سیڑھیاں ہیں نا وہاں اپنا سر رکھ دوں اور آپ کے مریدین میرے سر پہ پیر رکھ کے سیڑھیاں چڑھے تو پھر بھی میں اس نعمت کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا جو خواجہ باقی باللہ نے میرے سینے پہ ڈالا۔ ادب کرنے والا ہی اعلیٰ مقامات تک پہنچتا ہے یا مرشد۔ ادب فیض کو جذب کرتا ہے، ادب جو ہے وہ جذب ہے فیض کا، اور بے ادبی سے لہر فیض کی کٹ جاتی ہے۔ امام ربانی فرماتے ہیں، امام ربانی کے ادب کا تو کیا کہنا، آپ ایک دن وضو خانے میں تشریف لے گئے ہیں تو فوراً باہر نکلے، مریدین نے عرض کیا حضور آپ وضو فرمانے گئے تھے، وضو نہیں کیا؟ فرمایا میری انگلی پہ تھوڑی سی سیاہی لگی ہوئی تھی، یہ سیاہی اس قلم سے لگی ہے جس سے میں مکتوبات لکھتا ہوں، تو اس قلم سے میں قرآن اور حدیث بھی لکھتا ہوں، وہ سیاہی تھوڑی سی انگلی پہ لگ گئی ہے، اسے لے کے میں بیت الخلاء میں چلا گیا ہوں، پہلے اس کو اتاروں گا پھر بیت الخلاء میں۔ حضرت امام ادب کی بات یقیناً اگر دل سے سنیں گے تو ایسی کیفیت محبت نصیب ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی اگر دل کے کانوں سے سنیں۔ امام ربانی مصلی پہ نماز پڑھتے تو سجدے والی جگہ پہ پشمینے کا کپڑا لگا لیتے تھے، وہ کہا کہ اس میں اختلاف ہے، پشمینے کی جائے نماز ہے، سجدے والی جگہ پہ آپ سوتی کپڑا لگا لیتے، ریشمی جائے نماز پہ نماز جائز ہے یا نہیں اس پر فقہا کا اختلاف ہے، تو آپ اس سے نکلنے کے لیے سجدہ سوتی کپڑے پہ ہی کرتے۔ کچھ دنوں بعد خواجہ بدر الدین سرہندی عرض کرتے ہیں حضور اجازت دیں تو میں یہ کپڑا دھو کے لے آؤں، کافی دن ہو گئے ہیں مصلی پہ پڑا ہوا ہے۔ آپ نے اجازت دی، انہوں نے کپڑا مصلی سے اتارا، طے کیا، ہاتھ میں پکڑ کے گھر نہیں لائے، دستار کے اندر رکھا کہ یہ میرے مرشدوں کے مصلی کا کپڑا ہے۔ گھر آئے، دستار سرہانے رکھی، سو گئے، اس ایک رات میں 12 دفعہ رسول اللہ کی زیارت نصیب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور میرے آقا کریم نے فرمایا اے بدر الدین جانتے ہو تمہیں کیوں بار بار زیارت کروا رہا ہوں؟ تو نے احمد سرہندی کے مصلی کا ادب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان جو ادب کر گیا وہ تر گیا۔ اللہ، اللہ تعالی ہمیں، ہم اہل ادب کی اولاد ہیں، ادب کرنے والوں کی اولادیں ہیں، اللہ ہمیں ادب کرنے والوں میں ہی شامل ہے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ یہ تھے خطیب اہل سنت
سرمایہ سنت حضرت صاحبزادہ